اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لیکچر 22 ہے آج ہمارا، اور لاسٹ لیکچر ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے چیپٹر پہ، اور ہم آج بات کریں گے اسپیسیفکلی لیسن پلاننگ کے اوپر۔ لیسن پلان کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیچر نے جو ٹاپک اپنی کلاس میں پڑھانا ہے اس ٹاپک کو جب وہ پڑھانے سے پہلے تیار کرتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ٹاپک کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، کون کون سی ایکٹیویٹیز کیسے کیسے میں نے کرانی ہے، ٹائم میرے پاس کتنا اویلیبل ہے، سوال جواب کون سے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمام تر جو پریپریشن ہے کسی بھی لیکچر کے پریزنٹیشن سے پہلے، اس کو لیسن پلاننگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ورڈز ہیں، لیسن اینڈ پلاننگ۔ لیسن لیکچر کو، ٹاپک کو، اس کانٹینٹ کو کہتے ہیں جو ٹیچر نے کلاس میں ایک اسپیسیفک پیریڈ یا ٹائم میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ پلاننگ کہتے ہیں کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کے لیے اس کام کی تیاری، ٹھیک ہے۔ تو لیسن پلاننگ از اے سسٹمیٹک پروسیس، ایک باقاعدہ طریقہ ہے بائی وچ اے ٹیچر، جس کے ذریعے ایک استاد آرگنائز اینڈ آؤٹ لائنز ترتیب دیتا ہے وٹ ول بی ٹاٹ ان دا کلاس، کلاس میں کیا پڑھایا جائے گا، ہاؤ اٹ ول بی ٹاٹ، کیسے پڑھایا جائے گا، ہاؤ اسٹوڈنٹ لرننگ ول بی اسیسڈ، بچوں سے جائزہ یعنی سوالات کیسے کیے جائیں گے، ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر، کیا، کب، کیسے، کتنا اور کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ لیسن پلان کے پارٹ ہوتے ہیں۔ It is a teacher's roadmap for teaching that helps to ensure the lesson is clear, purposeful and effective. Basically ایک روڈ میپ ہے کہ ٹیچر نے اپنے ٹاپک کو کلیئر وے میں، باقاعدہ اور افیکٹو وے میں بچوں تک پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، یا ٹرانسفارم یا ٹرانسمٹ یا امپارٹ یا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ تو لیسن پلان بڑا سمپل سی بات ہے کہ آج میں نے جو آپ کو پڑھایا نا، میں نے صبح بیٹھ کے اس کو تیار کیا، یعنی اس کی سلائیڈز بنائی، CRQs بنائے، آپ کو شیئر بھی کیا ہے۔ ٹائم صبح مجھے ملا، میں نے بھیج دیا آپ کو گروپ میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ میں نے اس وقت اس کی پلاننگ کی آج کہ میں نے یہ پڑھانا ہے، اتنے ٹائم میں پڑھانا ہے۔ پھر میں نے آپ کے لیے الگ ایک PDF فائل الگ سے بنائی، ورڈ سے PDF، اس میں 3 میں نے سیمپل لیسن پلان دیے۔ تو وہ مقصد، وہ آج جو میں نے پڑھانا تھا وہ میں نے آج صبح آپ کا پلان کر دیا۔ تو یہی کام جب آپ کریں گے یا کوئی بھی ٹیچر کرتا ہے تو اسی کو لیسن پلاننگ کہتے ہیں۔ 5 اس کے ایز ہوتے ہیں: انگیج، ایکسپلور، ایکسپلین، ایلیبوریٹ اینڈ ایویلویٹ۔ انگیج کا مطلب کیا ہے کہ بچے کو لیسن میں ان کرنا، انوالو کرنا، ٹھیک ہے، کسی وارم اپ ایکٹیویٹی کے تھرو، کسی پریویس نالج سے ریلیٹڈ کویسچنز کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کسی بھی طرح سے بچے کو کلاس میں ان کرنا، یہ انگیج کہلاتا ہے۔ پھر ہے ایکسپلور۔ ایکسپلور سے مراد یہ کہ بچہ کتنا کچھ جانتا ہے، وہ اس سے سوال جواب کے ذریعے سے بچے کے پریویس نالج کو دیکھنا۔ ایکسپلین، ٹاپک کو مکمل جو ہے وضاحت کرنا ٹاپک کی۔ ایلیبوریٹ، جو ٹاپک پڑھا رہا ہے اس کی میکسیمم ایگزامپلز دینا۔ ایویلویٹ، یہ جج کرنا کہ کیا بچوں نے آج کا ٹاپک سیکھ لیا یا نہیں سیکھا، ٹھیک ہے۔ پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن، اس کو 3P اپروچ آف لیسن پلان کہتے ہیں۔ اگر سمپل ورڈ میں ہم بہت سادہ سی بات کریں کہ واٹ از لیسن پلان، تو ہم کہہ سکتے ہیں پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن۔ پریزنٹیشن میں ٹاپک ٹیچر پریزنٹ کرتا ہے، پریکٹس میں بچوں سے ایکٹیویٹیز کرواتا ہے، اور پروڈکشن میں ان کا جائزہ لیتا ہے کہ بچے نے کتنا کچھ گین کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، ایک لیسن پلان ٹیچر کیوں کرتا ہے یا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹیچر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بچوں کو بھی، کہ گولز کیا ہیں، ٹھیک ہے، کہ ٹیچر کو پتہ ہے کہ آج میں نے یہ ٹاپک پڑھانا ہے، لیسن پلاننگ پڑھانی ہے آپ لوگوں کو، اور اس میں یہ اتنا کنٹینٹ شامل ہے، یہ چیزیں شامل ہیں، اور اس سے مقصد میرا یہ ہے کہ آپ اپنا لیسن پلان بنانے کے قابل ہو جائیں۔ آج کے لیکچر کی میں اپنی مثال دوں تو ایز اے ٹیچر، تو مجھے کلیئرلی پتہ چل گیا کہ یہ میرا ٹاپکس ہیں، اور یہ میں آپ سے، میری انٹینشن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو کریٹ، سنتھسائز یا میک اے لیسن پلان اکارڈنگ ٹو ہیز اور ہر ٹاپکس۔ اچھا، دوسرا ہے بیٹر آرگنائزیشن۔ آپ دیکھیں، میرا ابھی میں کلاس شروع کرتا ہوں اور میرے پاس نہ نوٹس تیار ہوتے، نہ CRQs ہوتے،
تو میں کبھی ادھر سے کوئی بات کرتا کبھی ادھر سے کرتا، لیکن اب یہاں پہ ساری سلائیڈز بڑی اچھی طرح سے آرگنائز کی ہیں میں نے، اور سیکوینس میں آرگنائزیشن ہے ان کی، تو اس سے لیسن آرگنائز ہو جاتا ہے، ایک ترتیب میں آ جاتا ہے کہ ٹاپک کہاں سے استاد نے شروع کرنا ہے، کہاں پہ اینڈ پہ لے کے جانا ہے، ٹائم کو اسی میں مینیج کر سکتا ہے، وہ ایکٹیویٹیز کو مینیج کر سکتا ہے۔ افیکٹو یوز آف ٹائم اگلا ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم سے بچ جاتا ہے، صاف ظاہر ایک ترتیب میں سارا کام چل رہا ہوگا تو پھر جو ویسٹیج آف ٹائم ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ کانفیڈنس آف دا ٹیچر، اب ٹیچر جب اس نے ٹاپک کو تیار کیا ہوا ہے، ایگزامپلز، ویژولز، ایڈز، سب کچھ اس نے آرگنائز کر رکھی ہیں، تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ پڑھائے گا، اچھی پریپریشن ہوگی تو اچھی پریزنٹیشن وہ دے پائے گا۔ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، جب ٹیچر افیکٹو وے میں کانفیڈنس کے ساتھ اور ساری ایڈز کو یوز کر کے پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا جو بچہ ہے وہ بھی بڑا انگیج ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے، یعنی وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں، کویسچن آنسر سیشن میں، کسی پروجیکٹ کے اندر، ٹھیک ہے، یا کسی کلاس ورک کے اندر وہ ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو۔ بچہ انوالو تب ہوتا ہے جب وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ سلیکشن آف پراپر میتھڈز، لیسن پلاننگ میں ایک امپورٹنٹ اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر میتھمیٹکس ہے تو آپ اس کو ڈرل میتھڈ سے بچوں سے بار بار سوال حل کروائیں گے، اس سے آپ کرائیں گے۔ سائنس ہے تو آپ ڈیمونسٹریشن پہ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ہسٹری کا کوئی ٹاپک ہے تو آپ رول پلے کرا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کا ٹاپک کون سا ہے، سبجیکٹ کون سا ہے، تو اس کے لیے کون سا میتھڈ آپ کا بیسٹ رہے گا، آپ اس میتھڈ کو بھی چوز کر لیتے ہیں جب آپ لیسن کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسیسمنٹ آف دا لرننگ، اب بچوں کی اسیسمنٹ آپ ڈیورنگ اور آفٹر، یعنی ڈیورنگ جو ہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے اور آفٹر سبمٹ ہوتی ہے، آپ بیفور، ڈیورنگ اور آفٹر بچوں کی اسیسمنٹ بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو پریویس نالج کا پتہ چل جاتا ہے۔ ڈیورنگ آپ کرتے ہیں تاکہ بچہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ پتہ چل جائے، اور آفٹر جو ہے وہ لیسن آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں سبمیٹیو کہ آج کے لیکچر سے بچے نے کیا کچھ سیکھا۔ اچیومنٹ آف لرننگ آؤٹ کمز، اگر لیسن پلان افیکٹو ہوگا تو وہ جو شروع میں آبجیکٹیوز تھے، ٹھیک ہے، ان کی اچیومنٹ آسان ہو جائے گی، پاسبل ہوگی۔ تو یہ امپورٹنس ہوتی ہے جی لیسن پلان کی کہ آبجیکٹیو کلیئر ہو جاتے ہیں، کنٹینٹ آرگنائز اور ایکٹیویٹیز آرگنائز ہو جاتی ہیں، ٹائم افیکٹولی یوز کرتا ہے ٹیچر، کانفیڈنس آتا ہے، بچے انگیج ہوتے ہیں، میتھڈز کی سلیکشن آپ پراپر کر لیتے ہیں، بچوں کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور ہمارے ایس ایل اوز اچیو ہو جاتے ہیں۔ پری ریکویزٹس، کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ٹیچر کو لیسن پلان کریٹ کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے، کون کون سی باتیں ہیں؟ آبجیکٹیوز، ایک تو آبجیکٹیوز پتہ ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے فوٹوسنتھسس کا ٹاپک پڑھانا ہے اور میرے آبجیکٹیو یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈیفائن فوٹوسنتھسس، انڈرسٹینڈ دا کمپوننٹس انوالو ان دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس، ٹھیک ہو گیا۔ اب میری مثال کے طور پر یہ دو آبجیکٹیوز ہیں، تو میں بڑا کلیئرلی، مطلب میرا فوکس رہے گا کہ میں ڈیفینیشن کو ایکسپلین کروں اچھی طرح اور کمپوننٹس بتاؤں کہ کون کون سے شامل ہوتے ہیں فوٹوسنتھسس کے پروسیس میں۔ اس سے ہٹ کے مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے آبجیکٹیوز بھی یہی ہیں۔ تو کلیئر آبجیکٹیوز ہوں گے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ہوں گے، میئریبل ہوں گے اور ٹاپک کے ساتھ، کریکولم کے ساتھ لنک ہوں گے تو ان کو آسانی سے اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو آبجیکٹیوز کو ٹیچر کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ اسٹوڈنٹ لیول، اب بچوں کے لیول کو دیکھنا ہے اس نے، جب اس نے لیسن پلان کرنا ہے جو بھی میتھڈ وہ یوز کرنے جا رہا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا اسٹوڈنٹ، ایج، ایبلٹی، بچوں کو پریویس نالج۔ اب دیکھیں پرائمری لیول پہ ہم لیکچر میتھڈ یوز نہیں کرتے اور ہائر سیکنڈری لیول پہ، گریجویشن لیول پہ ہم ایکٹیویٹی میتھڈ یوز نہیں کرتے۔ کیوں؟ وائی؟ کیونکہ بچوں کا مینٹل لیول، ایج ڈفرینٹ ہے۔ پرائمری لیول پہ ہم جو ہے وہ اورل اسیسمنٹ کرتے ہیں گریڈ 1 اور 2 میں، ٹھیک ہے، تو ساری کی ساری اسیسمنٹ اورل ہے۔ یہی اسیسمنٹ جب ایلیمنٹری سیکنڈری پہ جاتی ہے تو ہم ریٹن کرتے ہیں۔ وائی؟ ایج ڈفرینس، کیونکہ بچے کا وہ لیول نہیں ہے، وہ لکھ ہی نہیں پاتا ابھی، تو اس سے ہم کیسے اسیسمنٹ کریں۔ تھرڈ نمبر پہ ٹائم مینجمنٹ، ٹیچر کو چاہیے کہ ہر سٹیپ کے لیے باقاعدہ ٹائم ایلوکیٹ کرے کہ 5 منٹ اس کام کو، 10 منٹ اس کو، پھر 15 منٹ اس کو، ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ، کس ٹاپک کے لیے کون سا میتھڈ سوٹیبل ہے، ٹیچر کو یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ ٹیچنگ ایڈز، ٹیچر کو چاہیے کہ اپنی ٹیچنگ میں اپروپریٹ ایڈز کا استعمال کرے، کوئی پکچرز ہو سکتی ہیں، کوئی آڈیو یا ویڈیو ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے، کوئی ڈائیگرام، میپس، چارٹ، گلوب، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا ایون ہمارا جو وائٹ بورڈ ہے یہ بھی ٹیچنگ ایڈ ہے۔ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن، ٹیچر کو چاہیے ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرے جس میں بچہ میکسیمم پارٹیسپیٹ کرے۔ اسیسمنٹ، ٹیچر کو چاہیے کہ لیکچر کے دوران جب وہ پلاننگ کرے تو ایسے کویسچنز ایڈ کرے جس سے بچہ ایکٹیو رہے۔ صاف ظاہر ایک بچے کی اسیسمنٹ جو ہے ہم کویسچنز کے تھرو کرتے ہیں، تو اسیسمنٹ ضروری ہے۔ فلیکسیبلٹی، جو ٹیچنگ میتھڈ ہے یا پلان ہے یہ فکس نہیں ہونا چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ میتھڈ شفٹ کر دیں، چینج کر دیں۔ یہ کچھ پری ریکویزٹس تھیں۔ اب یہاں سے اہم بات جو شروع ہونے والی ہے، اسٹیڈا سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو فارمیٹ دیا ہے لیسن پلان کا، اس فارمیٹ کے 6 سٹیپس ہیں۔ اس فارمیٹ میں لیسن پلان 6 کمپوننٹس پہ مشتمل ہے۔ وہ 6 کمپوننٹ کون کون سے ہیں؟ ریویو، وارم اپ اینڈ موٹیویشن پہلا، انٹروڈکشن دوسرا، پریزنٹیشن تیسرا، پریکٹس چوتھا، اسیسمنٹ پانچواں، اینڈ اپلیکیشن چھٹا اینڈ آخری لیول۔ ان کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہے جی ریویو اینڈ وارم اپ یا موٹیویشن۔ ریویو کہتے ہیں جائزے کو، پہلے کتنا کچھ بچہ جانتا ہے وہ چیک کرنا، اس کو کہتے ہیں پریویس نالج یا پرائر نالج کو اسیس کرنا۔ ٹیچر ریکال دا پریویس نالج۔ پھر ہے وارم اپ یا موٹیویشن۔ اب وارم اپ یہ ہے کہ ٹیچر بچوں کو موٹیویٹ کرے گا نئے ٹاپک کی لرننگ کے لیے، نئے ٹاپک سیکھنے کے لیے، پریپیئر کرے گا، مینٹلی پریپیئر کرے گا۔ اب اس کے لیے کوئی چھوٹی سی ایکٹیویٹی، کوئی سوال جواب کر سکتا ہے، کچھ انفیملیئر سچویشن جو ہے وہ ان کے لیے ان کے سامنے رکھ سکتے۔ کل میں نے ایک سوال پوچھا تھا، فز، یہ کسی نے سرچ کیا تھا؟ شوگر کین کے فلاور کو فز کہتے ہیں جی، آپ میں سے کسی نے سرچ کیا؟ یقیناً نہیں کیا ہوگا جی۔ سر سرچ تو نہیں کیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے، ہمارے گاؤں میں بوئی ہوئی ہے اچھا، شوگر کین، اس میں لگے پڑے ہیں پھول۔ اس میں شوگر کین، گنے کے اوپر پھول لگتے ہیں اور ان کا نام فز ہوتا ہے۔ آپ یہ سرچ کیجئے گا۔ اب ٹاپک پڑھانے سے پہلے اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوال ایک ٹیچر پوچھ لے نا کلاس میں، تو بچہ حیرانی سے ٹیچر کی طرف ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جی گنے کے اوپر پھول لگتے ہیں؟ ٹیچر ٹھیک تو ہے، ٹیچر کا دماغ تو نہیں کہیں آج ہلا چلا ہوا؟ سر یہ تو اس سرچ کیا تھا شوگر کا فلاور، تو جی یہی فری نام آیا تھا، اور اس کے جو ہے نا یلو کلر کے، ہلکے یلو کلر کے اور لمبے گھاس نما اسٹائل کے لمبے بنچ نما بنے ہوئے تھے۔ میں نے سرکنڈا بتایا تھا، سر یا سر، یا اس طرح کوئی آپ لوگ سندھی میں اس کو بولتے ہیں۔ جی تو جی، اس کا پھول اور شوگر کین کا توما۔ فلاور بالکل سیم ہوتے ہیں۔ سر وہ تو اردو میں کامن تو سا پودا ہے سرگنڈا۔ ہمارے ہاں، صحرا میں ہوتا ہے، پانی والی جگہوں پہ اکثر۔ جی جی، اچھا سر کسی نے دونوں ہی نہیں دیکھے ہوں کن کو لے گا؟ جی، جس نے دونوں نہیں جس نے دیکھے تو دونوں ہی وہ نہیں نا، دیکھے دونوں جاؤ۔ جس سر نے دونوں دونوں نہیں لفظ دیکھے نا، زندگی میں فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں۔ ہاں جس نے دونوں نہیں دیکھے نا شوگر کین کے تو وہ کل میں سو جائے، بھیج اس دوں گا کو ویڈیو۔ ضرورت نہیں ہے کچھ دیکھنے کی، کیونکہ جب میں نے بتایا ہے تو ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ گوگل سے سرچ کر کے دیکھ لیں۔ جو وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو اب ہم ان کے لیے پودوں کے پھول لا کے ان کو پیش نہیں کر سکتے کہ آئیں دیکھیں، آپ چیک کریں۔ آگے چلتے ہیں، ریویو، وارم اپ، موٹیویشن۔ ریویو میں ہم جو ہے نا پریویس نالج کو دیکھتے ہیں۔ وارم اپ میں کوئی ایسی سچویشن آپ کریٹ کرتے ہیں کہ بچہ موٹیویٹ ہو کے کلاس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ٹیچر پتہ نہیں کچھ نئی بات بتانے جا رہے۔ اب چلیں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ نے دنیا کی مہنگی ترین خوشبو کا نام سنا ہے؟ مہنگی ترین جو سمندر سے نکالی جاتی ہے، اس کا نام ہے امبر۔ خوشبو کا نام کیا ہوتا ہے؟ امبر۔ جو ویل مچھلی ہے نا وہ زندگی میں ایک بار وومٹ کرتی ہے جب اس کی اندر سٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کا جو وومٹ ہے نا جیسے ہی پانی میں آتا ہے وہ سٹون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس سٹون کی خوشبو دنیا کی مہنگی ترین جو ہے نا ایکویٹک فریگرنس ہے، پانی سے نکلنے والی خوشبو، دنیا کی مہنگی ترین ویل مچھلی کی الٹی وومٹ، یہ سرچ کیجیے گا۔ اب اس طرح کی سچویشن ٹیچر جب کلاس، تاکہ بچے تھوڑا سا اٹریکٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، مینٹلی پریپیئر اسٹوڈنٹ فار نیو لرننگ۔
اب اس سے انٹرسٹ کریٹ کرنا، نیو اور اولڈ کانسیپٹس کو آپس میں ملانا، یہ ٹیچر نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم نے لیونگ تھنگ ہے نان لیونگ تھنگ کا ڈفرینس پڑھانا ہے. بچوں آج آپ نے آتے ہوئے کیا دیکھا؟ ہمارے کمرے میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیونگ تھنگز ہیں، اور کون کون سی ایسی ہیں جو نان لیونگ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، یہ ٹیچر وارم اپ یعنی کنیکٹ کر رہا ہے بچے کے پریویس نالج کو نیو ٹاپک کے ساتھ. اچھا، جب بچہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے دین انٹروڈکشن، ٹیچر یہاں پہ ٹاپک کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور آبجیکٹیوز بتاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ ہم نے آج پڑھنا ہے، یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں. پھر ہے پریزنٹیشن، یہاں پہ ٹاپک کو وہ مکمل ایکسپلین کرتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے، ایکٹیویٹیز کراتا ہے، ٹیچنگ ایڈ یوز کرتا ہے، جو بھی کنسیپٹس ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچوں کو سمجھاتا ہے. پھر ہے پریکٹس، اب یہاں پہ بچوں سے وہ ایکسرسائز یا گروپ ورک یا کلاس ورک کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ پریکٹس دا نیو لرننگ تھرو ایکسرسائز ایکٹیویٹیز اور گروپ ورک. جہاں پہ جو بچہ اچھا کرتا ہے ٹیچر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، ری انفورسمنٹ ملتی ہے. پھر ہے اسیسمنٹ، اب یہاں پہ ٹیچر سوال جواب کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ بچے کتنا کچھ سمجھ رہے ہیں، کہاں پہ ان کو مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا انہوں نے اچیو کیا اور کیا وہ نہیں کر سکے، تو لرننگ گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر آتا ہے اپلیکیشن، اسٹوڈنٹس اپلائی دیئر لرننگ ٹو ریئل لائف سچویشن اور نیو پرابلمس. اب ایک بچہ فوٹوسنتھسس پڑھ کے گھر سے نکلا، اسکول سے نکلا، گھر پہنچا، راستے میں وہ پودے کو دیکھ رہا ہے، اچھا یہ جو گندم کے اوپر سیڈ لگ رہے ہیں تو یہ فوٹوسنتھسس کی وجہ سے ہیں. یہ مینگو کے اوپر جو مینگو فروٹ لگا ہوا ہے یہ بھی فوٹوسنتھسس کی وجہ سے، اسی سے پودے یہ نا لیو سے خوراک تیار کر رہے ہیں. مقصد بات کرنے کا اب وہ اس کو اپلائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ اپلائی دیئر لرننگ. ٹریفک سگنل پڑھ کے آئے ہیں بچے، روڈ پہ پہنچے ہیں تو ابھی ریڈ سگنل جو ہے وہ آن ہے، ریڈ لائٹ، تو وہ کہیں گے کہ ابھی گاڑیاں نہیں چلیں گی، ابھی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں ہاں رکی ہوئی ہیں واقعی بھائی. اچھا، پھر وہ یلو سگنل، ابھی بھی گاڑیاں جو ہے نا وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی. گرین سگنل، گاڑیاں جا رہی ہیں. اب یہ وہ آبزرو کر رہا ہے جو اس نے واٹ ہی لرن فرام ہز کلاس اور اسکول، جو اس نے اسکول سے سیکھا اس کو دیکھ کے آبزرو کر کے اپلائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپلیکیشن ہے. 6 اس کے لیول ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹیڈا کے مطابق یہ 6 لیول آپ کو سیکوینس میں یاد ہونے چاہیے. اب ہم ایک سیمپل لیسن پلان لیتے ہیں، پھر 3 آپ کو جو ہے سیمپل ماڈل لیسن پلان دیں گے اور آپ نے پھر اس پہ سوال بھی بنانا ہوگا. اچھا سر، اس پہ جو آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دیں ڈفرینٹ گے. ہوتے ہیں فلم کے اندر، جیسے فلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جی سوری، کیا پوچھا ہے؟ کیا پوچھا آپ نے؟ اچھا، مائک کسی سر میں کو نے ہے؟ یہ کہا کہ جی. فلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس میں جو ہمیں ایسے جو دیا گیا ہے، لیسن پلان دیا گیا ہے، بنانے کا طریقہ وہ ڈفرینٹ ہے. آپ نے اسٹیڈا کو فالو کرنا ہے کیونکہ لیسن آپ کے سندھ ٹیچنگ لائسنس کی اتھارٹی اس وقت سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسٹیڈا ہی ہے. اوکے سر. سیمپل لیسن پلان، اب اس میں گریڈ دیکھ لیں، 5th گریڈ ہے، ٹائم 40 منٹس ہے، سبجیکٹ میتھ ہے، ٹاپک ایڈیشن ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹ آپ کے 30 ہیں. سب سے پہلے کوئی بھی ٹاپک ہے نا، یہاں پہ ایڈیشن ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے تو اس کے ایس ایل اوز بنانے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ اسٹرکچر بنا ہوا ہے. آبجیکٹیوز، ایس ایل اوز، بائی دا اینڈ آف دا کلاس دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو، یہ میں نے باکس میں لکھا ہے، آپ سمپل بھی لکھ سکتے ہیں 1 2 3 کر کے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو سیریل نمبر اور آبجیکٹیوز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لکھیں گے آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے، یا ایس ایل اوز، بائی دا اینڈ آف دا کلاس دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو، آگے 1 2 3 کر کے کم از کم 3 آبجیکٹیوز لکھنے کم از کم. ریکال دا ایڈیشن فیکٹ اپ ٹو 2 ڈیجٹ نمبر، 2 ڈیجٹ نمبر تک ایڈیشن کرنا. پرفارم ایڈیشن آف 3 ڈیجٹ نمبر ود اینڈ وداؤٹ کیرینگ، حاصل کے ساتھ اور حاصل کے بغیر 3 ہندسی جمع. اپلائی ایڈیشن اسکل ان ریئل لائف ورلڈ پرابلمس. ٹھیک ہے، ریئل ورلڈ پرابلمس میں ایڈیشن کو اپلائی کرنا. یہ مائک دولت کمار مائک آف کریں یار. اچھا، یعنی یہ ہو گیا. اب کوئی بھی ٹاپک ہے نا اس کے آپ نے سوچنا ہے، یہ نہیں لکھنا نا کہ جی واٹ از فوٹو سینتھسز، ڈیفائن فوٹو، ایک ہی بات نہیں لکھنی. مثال پہ کچھ لوگ لکھتے ہیں ڈیفائن فوٹو سینتھسز، ٹھیک ہے، واٹ از فوٹو سینتھسز، ٹھیک ہے،
واٹ از مینڈ بائی فوٹوسینتھسس. اب یہ ایک ہی بات کو وہ 3 دفعہ لکھ رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈیفائن واٹ از مینڈ بائی یا واٹ از, تو یہ ایک ہی بات ہے. 3 ڈفرینٹ چیزیں ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ آپ کی. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈیفائن photosynthesis, understand the components involved in the process of photosynthesis, the application of photosynthesis in real life. ٹھیک ہے, یہ مطلب 3 سمپل سے ہو گئے. اب ٹاپک ہمارا ہے ایڈیشن. ان میں سب سے پہلے ہے وارم اپ. ٹیچر ریویو دا پریویس نالج آف نمبر اینڈ بیسک ارتھمیٹک, یعنی ٹیچر جو ہے 1-2 ڈیجٹ کی ایڈیشن سبٹریکشن دیکھ سکتے ہیں. بچوں میرے ہاتھ میں کتنی پینسلز ہیں؟ سر بچے کہیں گے سر 2 ہیں 3 ہیں. ایک اور پینسل ملا لی, اب یہ میرے ہاتھ میں ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ سر 3 ہیں یا 4 ہیں, جتنی وہ دکھاتے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑا سا ان کا مائنڈ اس سائڈ پہ لے کے آ رہا ہے کہ بچوں کو اب میں کرانے کیا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ٹیچر ہائڈس, اچھا یہ وارم اپ ایکٹیویٹی ہے. ٹیچر ہائڈ سم آبجیکٹس, فار ایگزامپل 3 پینز اینڈ 2 مارکرز. ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے جو ہے نا وہ کوئی چیز اس میں ٹیبل پہ پڑھی ہے, تو یہ ایک وارم اپ ایکٹیویٹی ہے. اس میں سے کچھ اٹھا لیا کہ میں نے کیا اٹھایا جی, تو 4-5 آئٹمس پڑے تھے تاکہ بچوں کی اٹینشن آ جائے اس سائڈ پہ. اچھا, a student finds them and the class counts together, how many in the total, student answer by adding objects. اب یہ اسی طرح کی, یعنی آپ نے وارم اپ میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروانی ہے. کوئی بچہ 2-4 چیزیں اٹھا لیتا ہے اور پوچھتا ہے باقی بچوں سے یہ کتنی ہے, یا ٹیچر خود پوچھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں مقصد کیا ہوتا ہے, 5 منٹس ہمارا یہ ٹائم ہے 40 منٹس میں, تاکہ بچہ ایکوینٹڈ ہو جائے, پریپیئرڈ ہو جائے, ریڈی ہو جائے نیو ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. پھر آتا ہے انٹروڈکشن. ابھی تک ٹیچر نے بتایا نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ ویسے ایگزامپلز اسی طرح کی یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ ہے انٹروڈکشن. ٹیچر آسک تھاٹ پرووکنگ کویسچنس. ٹھیک ہے, علی ہیز 4 ایپلز اینڈ سارا گیوز ہم 3 مور, ہاؤ مینی ایپل ڈز ہی ہیو ناؤ. ٹھیک ہے, یہ انٹروڈکشن دے رہا ہے. تو اب وہ ٹیچر اناؤنس کرے گا, یہ 1-2 ایگزامپل دے کے ٹیچر اناؤنس دا ٹوڈیز ٹاپک ایڈیشن آف نمبرز. 4 ڈیجٹ نمبر بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی اس کو بھی وہ کیا کرے گا, بچوں کو ایک ٹریک پہ لا کے پھر سمجھائے گا. تو یہی تو بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ علی کے پاس 3 ہے, عائشہ نے اسے 4 اور دے دیے, 7 ہو گئے. اس کو ایڈیشن کہتے ہیں اور اس ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں آج. پھر ہے پریزنٹیشن. اب وہ جو ہے 1 ڈیجٹ 2 ڈیجٹ 3 ڈیجٹ 4 ڈیجٹ جو ہے وہ ایڈیشن کر کے دکھائے گا کہ 1 انچی 2 انچی 3 انچی 4 انچی. وہ ایگزامپلس کے ساتھ کیا کرے گا, فروٹس کی, پینسلز کی, بکس کی, ٹھیک ہے, یا کوئی منی ہے اس کے پاس پیسے ہیں تو ان کی ایگزامپل دے کے بچوں کو ریئل لائف چیزیں دکھا کے. آپ کا بھی ٹاپک ایسا ہے سمپل سے ہی آنا ہے. مثال کے طور پر فوٹوسینتھسس آئے گا, مثال کے طور پر ایڈیشن سبٹریکشن آ جائے گا, یا واٹر سائیکل آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح کا کوئی کامن سا ٹاپک آپ کو دیا جائے گا لیسن پلاننگ کے لیے, اگر سلیبس میں یہ آتا ہے. پچھلی دفعہ آیا بھی ہے, 2-3 سٹیپس پوچھے گئے تھے اس میں. اب یہاں پہ اس نے پریزنٹیشن دے دی, 10 منٹ اس نے ٹاپک کو پریزنٹ کر دیا مختلف ایکٹیویٹیز ایگزامپلس کے ساتھ, سٹیپ بائی سٹیپ سارے پروسیس کو اب اس نے پریزنٹ کر دیا. اچھا, اب یہاں پہ ہے پریکٹس. یہاں پہ بچے کیا کریں گے, پریکٹس کریں گے. ٹیچر رائٹس سم آن دا بورڈ, اسٹوڈنٹ سالو انڈیویجولی. ہاں بھائی یہ میں نے لکھ دیا ہے, اس کو سالو کرو. 234 + 456 1799 + 2345. بچے اس کو حل کریں. ایڈیشن 2 گروپس سالو سم کوئکلی, پوائنٹس گیون فار کریکٹ آنسرس. تو اب یہاں پہ آپ وہی گیمیفیکیشن آ گئی کہ آپ ان کے درمیان گروپ بنا لیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ سوال ہے جو گروپ سب سے پہلے جمع کر. اب وہ گیم ہے, بچے کھیل رہے ہیں, 10 منٹ میں پریکٹس کرا لیا آپ نے. ٹھیک ہے نا جی, یعنی یہاں پہ آپ نے پریکٹس کروانی. اس میں بچے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. دین کمز اسیسمنٹ. یہاں پہ آپ نے ریٹن یا اورل ٹاسک کے ذریعے سے آپ نے ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر 3 سم پر اسٹوڈنٹ, ہر بچے کو آپ 3 سوال دیتے ہیں اور پھر انڈیویجولی جا کے چیک کرتے ہیں. گروپ کمپٹیشن آپ کروا لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے. ٹھیک ہو گیا, تو بچے کام کر رہے ہیں اور ٹیچر کلاس میں موو کر کے ان کے کام کو چیک کریں. لاسٹ پہ آتا ہے اپلیکیشن. ایپلیکیشن میں ڈیلی لائف میں ہم جو ہے نا وہ کہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس قابل بنانا ہے بچے کو کہ آپ شاپ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ایڈیشن کی آپ کپڑے لینے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ آپ کو ایڈیشن کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اپنی ڈیلی لائف میں. تو
بچوں کو آپ وہ ایگزامپلز دے دیں گے. یہ اس کی اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے نا ٹیچر ڈائری کو یوز کرتے ہیں لیسن کو پلان کرنے کے لیے. ہمارے پاس ٹیچر ڈائری ہوتی ہے, اس کو ٹیچر جرنل بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر نا ہم ڈیٹیل کے ساتھ لیسن کی پلاننگ بناتے بھی ہیں اور اس کے اندر رکھتے بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر اس میں اپنا اسیسمنٹ اسکیجول بھی رکھتا ہے, یعنی جو اس نے امتحان لینا ہے بچوں کا اس کا اسکیجول بھی رکھتا ہے اسی ٹیچر ڈائری کے اندر, جو امتحان کب کس کلاس کا ٹیسٹ لینا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں بھی ٹیچر ڈائری کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹیچر کے پاس. اچھا جی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر دوسرے کسی سبجیکٹ کا جو ہم ایسے وغیرہ ڈیزائن کریں گے, ایسا کوئی ہے ملے گا سیمپل آپ کی طرف سے, ہم اس کو دیکھ لیں اگر سر اگر جیسے آپ کہ گروپ میں ہیں اور آپ گروپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا. جی سر نے گروپ میں بھیج دی. سر میں نے نہیں دیکھا ہے. ہاں, سو نہیں تھوڑی دیکھا بات تو ہے. سر ابھی گروپ اوپن کر کے تو میں نے آپ کو نہیں دکھانا, میرا کام ہے آپ کو سر نے بھیج دینا. میں نے 3 سیمپل اور بھی بھیجے ہیں سر, اور آپ لوگوں کے لیے بھیجیں. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو بھی کنفیوژن تو رہے گی. تو دیکھا کریں گروپ میں جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں محترم آپ کے لیے, ابھی ان کو ڈسکس کرنے لگے ہم. یہ دوسری PDF نظر آ رہی ہے, لیسن پلان ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ. جی جی سر جی سر. آ رہی ہے. اچھا, اب اس پہ بھی 1-2 لیسن کو مزید میں بات اس پہ بھی کر لیتا ہوں. یس سر. یہ لیسن پلان ہے جی 7th کلاس 40 منٹ ٹائم سائنس فوٹوسینتھسس 30. یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آپ کے لیسن پلان کا, یہ میں بتا رہا ہوں, بلکہ پورے لائسنس ٹیسٹ کا ہاٹ ٹاپک ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی سے آپ کے بلوم ٹیکسانومی کے جو ہیں نا اس کے ڈیفرنٹ لیول کے MCQs وہ بھی بن سکتے ہیں اسی میں سے. فوٹوسینتھسس کے ٹاپک پہ بنائیں. لیسن پلان میں بھی یہ بڑا ٹاپک ہے, ہاٹ ٹاپک ہے. اسی طرح پروجیکٹ یا ایکٹیویٹی میتھڈ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فوٹوسینتھسس پہ ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے فوٹوسینتھسس کو کیسے پڑھائیں گے, یا ڈیمونسٹریشن یا پروجیکٹ سے کیسے پڑھائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اس کے لیے آپ سب کو جو ہے نا ایک کام کر لیں کہ فوٹوسینتھسس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. جو سائنس کے لوگ ہیں انہیں تو ضرورت نہیں ہے, بٹ جو آرٹس بیک گراؤنڈ کے ہیں انہوں نے شیریں صاحبہ مائک آپ کا ہم نے آف رکھنا ہے بھائی. تو جو آرٹس والے ہیں نا بھائی, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا فوٹوسینتھسس. ہر ایک جگہ پہ یہ کہیں نہ کہیں اس سے متعلق سوال آنے ہیں آپ کے پیپر. میری چھٹی اس کہتی ہے, اللہ کرے آ بھی جائے. اچھا یہ دیکھیں فوٹوسینتھسس. فوٹوسینتھسس میں اب دیکھیں اس کے SLOs دیکھ لیں. سب سے پہلے وہی بات میں نے کہا کہ اس کو باکس بنانے کی ضرورت نہیں. بائی دا اینڈ آف دا کلاس دا اسٹوڈنٹ, یہ آپ نے ایسے لکھنا ہے یہاں تک, ٹھیک ہے, یہ والی لائن ایسے ہی لکھنی ہے. ڈیفائن فوٹوسینتھسس ایکسپلین دا پروسیس آف اب میں نے یہ پچھلی دفعہ جو پچھلا سیشن کرایا نا, تو اس میں یہ میں نے اس پہ دیا تھا, لیسن پلان بھی دیا تھا, یعنی ٹیسٹ میں جو ٹیسٹ میں لیتا ہوں نا چیپٹر ٹیسٹ, اس میں نے یہ دیا تھا. تو یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیفائن فوٹوسینتھسس, واٹ از فوٹوسینتھسس, ٹھیک ہے, ویئر فوٹوسینتھسس اکر. اب یہ ہے بات کرنے والی بھائی فوٹوسینتھسس کہاں ہوتا ہے, نہیں, بڑے سمپل سے اس کے ہیں کہ ڈیفائن فوٹوسینتھسس, ایکسپلین دا پروسیس آف دا فوٹوسینتھسس, اپلائی دا امپورٹنس آف فوٹوسینتھسس ان ریئل لائف سچویشن. یہ 3 اس کے آگے بڑے سمپل سے SLOs. اچھا اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے وہی ریویو وارم اپ موٹیویشن. بچوں کو ایک گرین پلانٹ یا اس کے وہ دکھائیں کہ اچھا بچوں دیکھیں ہم تو اپنی خوراک کھاتے ہیں جی, کھاتے پیتے ہیں, ہم تو بازار سے لاتے ہیں سبزی اور پھر اسی طرح گندم کی بنی روٹی کھا لیتے ہیں. اینیملز بھی اسی طرح پودے وغیرہ کو کھا لیتے ہیں, گھاس پھوس کو کھا لیتے ہیں. تو یہ جو پودے ہیں یہ کدھر سے لیتے ہیں اپنی خوراک؟ اب زیادہ تر بچے جن کو فوٹوسینتھسس کا نہیں پتہ ہوگا وہ تو کیا کہیں گے, وہ کہیں گے سر زمین سے لیتے ہیں ہم, ان کو کھاد پانی یہ سب کچھ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں پہ بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اچھا یہ پتے میں خوراکیں بنتی ہیں ان کی. تو یہ ایک تھوڑا سا مطلب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو جب فرسٹ ٹائم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کنفیوژن ہوتی ہے.
آپ لوگ اب ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ جی فوٹوسینتھسس، لیکن اب ہم بھی آج بھی ہمارے مائنڈ میں کنفیوژن ہوگی کہ ہاں یار وہ تو زمین میں لگے ہیں تو زمین سے ہی سب کچھ ایبزارب کر رہے ہوں گے نا، حالانکہ وہاں سے بھی کر رہے ہیں اور لیو سے بھی بنا رہے ہیں. بہرحال ریویو وارم اپ موٹیویشن یہ پہلا سٹیپ ہے. بچوں کو ایک گرین پلانٹ دکھائیں. ہاؤ ڈو پلانٹس گیٹ دیئر فوڈ، پلانٹس اپنی خوراک کیسے تیار کرتے ہیں. بیسیکلی پلانٹس اپنی نہیں ہماری خوراک تیار کرتے ہیں. آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی جی سر. جی سر. یس سر. یہ ہماری خوراک Yes, تیار sir. کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک بنانے کے لیے تخلیق کی ہے، کیونکہ اپنی خوراک تو وہ زمین سے لے رہے ہیں. مثال کے طور پر پودے کو زندہ رہنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ پانی چاہیے، زمین سے لے رہا ہے. نمکیات چاہیے، زمین سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال شو اے گرین پلانٹ اینڈ آسک ہاؤ ڈو پلانٹس گیٹ دیئر فوڈ. ریلیٹس ٹو ڈیلی آبزرویشن اے پلانٹ گروئنگ ود اینڈ وداؤٹ بینگ فیڈ لائک ہیومنس، کہ اگر پودوں کو یہ چیزیں پانی اور یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو کیا پودے زندہ رہ سکیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلز بچوں کو دینا اور ان سے سوال جواب کرنا تاکہ بچہ حیران ہو کے تیار ہو جائے. انٹروڈکشن، ڈسپلے اے پکچر آف گرین پلانٹس ان سن لائٹ. ٹھیک ہے کہ بچوں آج جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ یہ سورج کی روشنی ہے، یہ پودا ہے اور یہ اس کی روشنی کے بغیر گرو نہیں کر سکتا، بڑھ نہیں سکتا، اس کے قد نہیں بڑھے گا، اس پہ پھل پھول نہیں لگ سکتا جب تک سورج کی روشنی اس پہ نہیں پڑے گی. تو آج ہم یہی پڑھنا جا رہے ہیں بچوں کے کیسے سورج کی روشنی کو ایبزارب کر کے پودے بڑے ہوتے ہیں، گرو کرتے ہیں اور اپنی خوراک بناتے ہیں. اب اس کے بعد پریزنٹیشن ہے، سارا پروسیس ٹیچر سمجھا دے گا کہ جڑوں سے پانی ایبزارب کرتے ہیں، سورج کی روشنی کو ایبزارب کرتے ہیں، سن لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں، اور پتوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کو سٹومیٹا کہا جاتا ہے، وہ سورج کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گلوکوز بناتے ہیں. یہی گلوکوز جو ہے وہ گندم کا دانہ، مکئی کا دانہ، چاول کا دانہ، یہ سارا گلوکوز ہوتا ہے. اسی طرح جو پودے فروٹس بناتے ہیں وہ فروٹ سارے کے سارے یہی گلوکوز ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ پودے اس کو تیار کرتے ہیں. کلوروفل ہیلپس ٹو ٹریپ سن لائٹ اینڈ گلوکوز از پروڈیوسڈ، یعنی وہ سارا پروسیس آپ بتا دیں گے. تو پودے جو ہے وہ ہماری زہریلی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں جو ہم نکالتے ہیں اپنی سانس کے ذریعے سے باہر، اس کو جذب کرتے ہیں، اور جو ہم سانس کے ذریعے اندر لے کر جاتے ہیں اس کو آکسیجن کو وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو بچوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ رات کو درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے کیونکہ جنات ہوتے ہیں؟ تو بچے کہیں گے ہاں ہم نے بھی سنا ہے. حالانکہ جنات کوئی نہیں ہوتے، جو دم گھٹ کے لوگ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ پودے جو ہے نا رات کے ٹائم ان کا پروسیس تھوڑا الٹ ہو جاتا ہے. رات کے ٹائم چونکہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ایبزارب کرتے ہیں جس کی وجہ سے دم گھٹ سکتا ہے. اس لیے کوئی جن شن نہیں ہوتے، درختوں کے نیچے رات کو نہیں سونا چاہیے. پریکٹس، اب بچوں کو ڈائیگرام دے دیں، پودے کے مختلف حصوں کے نام، سن لائٹ ہو، سٹومیٹا کا نام ہو، روٹس ہوں، اور کون سی چیز کہاں سے ایبزارب کی جا رہی ہے، اس طرح کی کوئی ڈائیگرام بچوں نے لیبل کرنی ہے. صاف ذرا ایکسپیریمنٹ تو اب اس پہ ہو نہیں سکتا. اچھا، شارٹ کویسچن، وچ گیس پودے کون سی گیس لیتے ہیں اور کون سی گیس ریلیز کرتے ہیں، سن لائٹ کا کیا رول ہے. اس کے بعد اسیسمنٹ ہے، یہاں پہ سوال جواب کریں، کون کون سے کمپوننٹ چاہیے، کون سی گیس چاہیے فوٹوسینتھسس کے لیے، سوال جواب یہاں پہ ہوں گے. واٹ از فوٹوسینتھسس، را مٹیریل کون سے چاہیے فوٹوسینتھسس کے لیے. ٹھیک ہے، فوٹوسینتھسس کے لیے پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور سن لائٹ، تین چیزیں چاہیے. اور اس کے نتیجے میں بنتا کیا ہے جی، کیا چیز بنتی ہے؟ گلوکوز، گلوکوز اینڈ ग्लूकोज और آکسیجن. कार्बन نو گلوکوز اینڈ آکسیجن، ناٹ کاربن ڈائی آکسائڈ. ऑक्सीडेंट. آپ اس کا فارمولا بے شک یاد کر لیں نا. H2O، پانی، اور کیا چیز ہوتی ہے؟ H2O اور CO2 پلس سن لائٹ، اور ایرو ڈال کے آگے گلوکوز اینڈ آکسیجن O2. ٹھیک ہے،
بس سمپل سا یہ H2 اور 6 بنے گا تو یہ پھر ایپلیکیشن ہے. اب جو ہے پلانٹس، اب بتائیں بچوں پلانٹس ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہیں، اس طرح کے سوال ہم کریں گے. اگر پلانٹس نہ ہوتے تو کیا ہماری جو فوڈ ہے، جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے ہوتی، کیونکہ اینیملز بھی تو انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس طرح سے اس کی ریئل لائف اپلیکیشن ہے. ہوپ فلی یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے 2 ٹاپک بھی اسی طرح کے ہیں. ایک ٹاپک ہے واٹر سائیکل کے اوپر، یہ بھی سائنس کا، اس پہ بھی دیکھیں میں نے 3 ہی وہ بنائے ہیں آبجیکٹیوز اس کے بھی. ٹھیک ہے. اس سے اگلا ٹاپک ہے سولر ایکلپس، سورج گرہن جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے. اب آپ کے کوئی کویسچن ہے اس حوالے سے تو پوچھ لیں. جی پلیز شاباش. جی کوشچن ہے سر. جی جی انفارچونیٹلی اگر ٹیسٹ میں ایسا کوئی ٹاپک آ جاتا ہے جیسے فوٹو سینتھسس کا، تو سپوز ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو سر لیسن پلان بنانا ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا نا سر. ہاں، لیسن پلان پہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ سے ایسے ٹاپک آپ کو دیے جائیں گے جو بالکل کامن سے ہوں گے. اب آپ لوگ ماشاءاللہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، اب آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ جو ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کون سے روبوٹس یوز ہوتے ہیں یا کون سے لاگرتھم یوز ہوتے ہیں. اب اس طرح کے سوال تو نہیں ہوں گے، صاف ظاہر ہے. انہوں نے وہ سوال آپ سے کرنے ہیں جو آپ نے کلاس میں بچوں کو پڑھانا ہے. مثال کے طور پر ایڈیشن سبٹریکشن پہ سوال ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر انگلش گرامر پہ کوئی سوال. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے پورا لیسن پلان نہیں بنانا ہوگا، یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا. پیپر میں مجھے نہیں لگتی، کیونکہ پچھلا جو پیپر تھا اس میں اس پورے لیسن پلان کے دو کمپوننٹس تھے آئی تھنک، ان پہ بات کرنا تھی کہ آپ اس کو انٹروڈیوس کیسے کروائیں گے اور اس کی اپلیکیشن کیسے کروائیں گے، اس طرح سے. تو آپ کے پیپر میں بھی ایسا ہی آئے گا. سر اسسمنٹ کا پوچھا، جی اسسمنٹ بھی پوچھا تھا کہ اسسمنٹ کا بھی پوچھا تھا انٹروڈکشن، کہ آپ کو اسیسمنٹ. اسسمنٹ یوز کریں گے کلاس میں. تو تین تھے، چلیں 3 کر لیں. تو اسی طرح ہی اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پورا کا پورا لیسن بنائیں، 1 پیج کا لیسن پلان بنائیں. تو مقصد ہے آپ کو کنسیپٹ آنا چاہیے. ٹاپک کوئی بھی آتا ہے نا تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے فوٹو سینتھسس کے بارے میں یہ لکھنا ہے کہ فوٹو سینتھسس کیا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، ٹاپک کوئی بھی آتا ہے، مثال کے طور پر ٹاپک آ جاتا ہے کہ سائنس کے ٹاپک کی ہم بات کرتے ہیں کہ واٹر ایویپوریشن. اب آپ نے واٹر ایویپوریشن ڈیفائن نہیں کرنا وہاں پہ کہ یہ واٹر ایویپوریشن ہے اور اس کی یہ ایگزامپل ہے، نو. اب دیکھیں اسی فوٹوسینتھسس کے ٹاپک کی بات کر لیں تو اس میں کچھ بھی نیا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بہت سمپل سی باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں. تو اس لیے کچھ ٹاپکس چلے میں آپ کو ریکمینڈ بھی کر دوں گا کہ یہ ٹاپکس دیکھ لیں، ان پہ لیسن پلان ایکسپیکٹڈ ہے. میرے حساب سے نا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک اگین یہی فوٹوسینتھسس کا ہے. ٹھیک ہے، اور سائنس کا کوئی ٹاپک ہوگا، جہاں تک مجھے لگتا ہے نا سائنس کا کوئی ٹاپک ہوگا، اور ٹاپک ہوگا بہت کامن سا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ تھنگز پہ آ سکتا ہے. یہ فوٹوسینتھسس ہم نے بات کر لی. اچھا، واٹر سائیکل پہ آ سکتا ہے، سولر سسٹم بھی ہو سکتا ہے، سولر سسٹم ہو سکتا ہے، پلانٹس ہو سکتے ہیں ہمارے، یہ جو ہمارے پلانٹس ہیں. پولوشن بھی ہو سکتا ہے. پولوشن، یس، امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائپس آف پولوشن یا پولوشن ہو سکتا ہے. اور سجیسٹ کریں اسی طرح، شاباش، جو آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں. ایسڈ رین تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے. بہرحال امپورٹنٹ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. گرین ہاؤس ایفیکٹ، گرین ہاؤس ایفیکٹ، ٹھیک ہے، اوزون لیئر ڈپلیشن جس میں آتا ہے. جی کرنسی پہ بھی دے سکتے ہیں، سوشل اسٹڈیز ساؤنڈ پہ ہو سکتا ہے، انرجی پہ ہو سکتا ہے. ساؤنڈ انرجی پہ میرا خیال میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ٹاپک. باقی سوشل اسٹڈیز میں بھی میرا نہیں خیال کہ اس سائڈ پہ جا تو سکتے ہیں، صاف ذرا سلیبس میں جو ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک میری پرسیپشن ہے کہ اس سائڈ پہ وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو لیسن پلان ہے نا وہ پھر صاف ذرا سارے کنٹینٹ کو سامنے رکھ کے انہوں نے کامن ٹاپک لینا ہے. یہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ کامن سا جو مطلب ہے کہ ہر بندے کو جس کی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے. اب جس کو فوٹو سینتھسس، جس کو لیسن پلان کے سٹیپس بنا نہیں پتہ نا،
تو جون سا مرضی اس کو ٹاپک دے دیں, اس نے نہیں لکھنا. جی اسٹیٹس آف میٹر, جی یس مادہ کی حالتیں, سالڈ لیکوڈ گیس, بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی, ویری گڈ. اور کون سا؟ سب بنا لیں گے. جی جی ٹاپکس بتا رہے تھے, اور بتائیں شاباش, اسی طرح کی ایگزامپل اور آ جائے نا. جی فورس جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ آ سکتا ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے حساب سے. واٹر سائیکل بھی ہو سکتا ہے, واٹر سائیکل بھی ہو سکتے ہیں, ہاں ہاں پارٹ آف پلاٹ بھی ہو سکتا ہے, کیش کراپ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں پارٹس آف فلاورز بھی ہو سکتے ہیں, پارٹس آف پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں. لاسٹ کون سا ٹاپک آیا تھا؟ اور باڈی پارٹس ہو سکتے ہیں سر. لاسٹ میں فوٹوسینتھسس تھا, فوٹوسینتھسس سے کویسچن تھا جی لاسٹ ٹیسٹ میں. تو میرا کراچی یونیورسٹی میں پیپر ہوا تھا, تو انہوں نے اسسمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ایک 40 نمبر کا لیسن پلان بنائیں, سوشل اسٹڈیز کا یا سائنس کا, ٹاپک آپ کے اوپر ہے, مگر اس کے اندر کوشچن آنسر بھی ہونی چاہیے, ہندی بلینکس بھی ہونی چاہیے, اور وہ ٹرو فالس بھی ہونے چاہیے. وہ پورا ہم نے پیپر بنا. وہ ٹھیک ہے, بٹ یہاں چونکہ ہم تو اس کے سلیبس کے اکارڈنگ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو سارا یاد کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اب صاحب ذرا پیپر میں لازمی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی وارم اپ اور انٹروڈکشن آئے گا. وہ کہہ سکتے ہیں جی پریکٹس, اسیسمنٹ اینڈ اپلیکیشن بتا دیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریویو, پریزنٹیشن اور اسیسمنٹ بتا دیں. بغیر ترتیب کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان 3 پوائنٹس پہ بتائیں کہ اس ٹاپک پہ یہ 3 پوائنٹس آپ کیسے پریپیئر کریں گے. میری آپ کو ایک سجیشن ہے کہ سائنس کے 4-5 ٹاپکس جن کا میں نام لے لیتا ہوں. فوٹوسینتھسس نمبر 1 پہ ہے, اسٹیٹس آف میٹر نمبر 2 پہ ہے, پارٹس آف پلانٹس نمبر 3 ہے, باڈی پارٹس نمبر 4 ہے, اسی طرح واٹر سائیکل ہے, سولر سسٹم ہے, اور کون سے جو اس طرح 3-4 ان میں سے نا آپ 2-3 کے اوپر انرجی ریسورسز پہ ہے, ٹھیک ہے, ہاں پولیوشن ہے. اچھا سن لیں نا, پوری بات تو سن لیں. تو آپ نا کم از کم 2 ٹاپکس ایٹ لیسٹ جو ہے نا, جو آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ تیار کر لیں, ٹھیک ہے. اب یہ بھی پاسبلٹی ہے وہ کہہ دیں کہ سائنس کے کسی ٹاپک کے اوپر آپ جو ہے نا ان 3 پوائنٹس پہ لیسن پلان بنائیں. تو اب آپ کو اگر ٹاپک اپنا یاد ہے سائنس کے, تو ویسے یہاں پہ اس طرح میتھ کے بھی 2 ٹاپکس آپ کر لیں, سوشل اسٹڈیز کے بھی 1-2 ٹاپکس کر لیں خود سے, انگلش کا بھی 1-2 کر لیں. یہی 4 میجر سبجیکٹس ہیں, ان کے آپ کر لیں, ٹھیک ہے. سائنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ. جی اور کوئی سوال؟ جی سر یہ جو لیسن پلان ہم بنا رہے گے, اس میں ہم ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں نا, کہ ہم یہ جو کروائیں گے ایکٹیویٹی بیسڈ میڈم میتھڈ میری اس کے ذریعے کروائیں گے. میری بات سنیں, یہاں پہ جو پریکٹس ہے نا یہ ہے ہی ایکٹیویٹی بیس. یہاں پہ آپ ایکٹیویٹیز کروائیں, جیسے نا گیو اسٹوڈنٹ اے ورک شیٹ ود این انکمپلیٹ واٹر سائیکل, یہ ایکٹیویٹی ہے ایک, آپ کرا سکتے ہیں, بالکل کرا سکتے ہیں. اور سر ایک کوشچن یہ تھا میرا آپ سے کہ لیسن پلان آرٹس اور اسٹریٹجیز. یس لیسن پلان اور اسٹریٹجی ایک ہی بات ہے, یہ میں نے پڑھایا بھی ہے شاید آپ کو. جی سر. اور سر یہ وارم اپ جو ہم کہہ رہے ہیں گے, وارم اپ کرنے کے لیے ہم کیا بچے کو تھوڑی سی ایکسرسائز کروا سکتے ہیں کہ لازمی تو نہیں کچھ ہے وارم اپ کرنے کی نہ کوشش کریں. ایوری تھنگ دیٹ ول ہیلپ یو ٹو پریپیئر یور اسٹوڈنٹ فار نیو ٹاپک یا نیو پریزنٹیشن, کوئی بھی ایسا کام ٹاسک, ٹھیک ہے, جو آپ کے, لیکن کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں نا ریئل لائف از سم تھنگ ڈفرینٹ, اور جو ہم تھیوریٹیکل چیزیں لکھتے ہیں وہ تھوڑی سی اور ہوتی ہیں, تو ان میں پرفیکشن ہونی چاہیے. تو آئی سجیسٹ کہ ان کو بھی ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایکٹیویٹیز, آپ بے شک کوئی ایکسرسائز کروائیں, بٹ ایکسرسائز مسٹ بی ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. ریئل لائف ایگزامپلز ہو سکتے ہیں سر. جی سر, وارم اپ میں ریئل لائف ایگزامپلز ہو سکتے ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں, وہی میں نے کہہ رہا ہوں کہ مسٹ بی ریلیونٹ ود دا ٹاپک, ایکسرسائز مسٹ بی ریلیونٹ ود دا ٹاپک. تو سر یہاں پہ یہ جو اپلائی ہو رہا ہے نا, یہ تھارنڈائک کی جو تھیوری ہے, لاز آف لرننگ, ریڈینس جو ہے وہاں پہ, یہاں پہ یہی ہو رہا ہے, لا آف ریڈینس. ریویو میں یہی ہو رہا ہے, ریویو وارم اپ موٹیویشن میں یہی چیز ہے کہ بچہ موٹیویٹڈ ہو, جی سر. اور پریکٹس میں ہماری جو ہے لا آف ایکسرسائز آ رہا ہے. ہاں بالکل.
سر ہم لوگ جب کام کرتے تھے نا تو سر ہم کوئی پوئم ہوتی تھی نا اسی سے ریلیٹڈ باڈی پارٹس کی پوئم وغیرہ ہے تو اس طرح سے پھر اسے بچوں کو نا ایکٹیویٹی کے ساتھ کرواتے تھے. ہاں مطلب دیکھیں یہ تو ایک سیمپل ہے نا. اب اس میں صاف ظاہر اسپیس کا بھی ہم نے مد نظر رکھا کیونکہ آپ کو اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں اتنی اسپیس آپ کو اتنی اسپیس میں آپ نے لکھنا ہے. ویسے تو اگر ہم اس پہ لیسن پلان بنائیں تو ایک لیسن پلان ہمارا 3-4 پیجز پہ بنیں گا فوٹوسنتھسس کا, لیکن میں نے اس کو سمرائز اس لیے کی ہے آپ بھی اس کو اسی طرح اکارڈنگلی لکھیں. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال جی کسی کو؟ سر یہ جو لیسن پلان کا فارمیٹ انہوں نے دیا ہے یہ کوئی اسٹینڈرڈ ہے یا خود سے یہ ٹیچرز بناتے اسٹیڈا تھے کا لیسن پلان؟ سٹینڈرڈ ہے سر, یہ سٹینڈرڈ ہے, سٹیپس سٹینڈرڈ ہیں, باقی آپ نے یہ فارمیٹ سٹینڈرڈ ہے, یہ ہم نے یہی فالو. میرے پاس تو پنجاب کا اور ہے, ویسے انٹرنیشنلی جو چلتا ہے ہربرٹ کا لیسن پلان چلتا ہے, پریپریشن پریزنٹیشن پریکٹس اینڈ پروڈکشن, وہ اور ہے. ٹھیک ہے, تو پریپریشن پریزنٹیشن پریکٹس اور اپلیکیشن ہے وہ مطلب انٹرنیشنلی اور آپ یہی والا ہے. جی سر. سر یہ اس کو KWL فارمیٹ کہہ سکتے ہیں نا سر اس کو؟ KWL تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کے طور پر کلاس میں یوز کرتے ہیں. لیسن پلان از ناٹ KWL. جی مطلب KWL تو یہ ہے نا کہ آپ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کے دوران پوچھتے ہیں کہ جی کتنا کچھ بچہ جانتا ہے, کیا وہ جاننا چاہتا ہے اور کیا آج اس نے سیکھا. وہ لیسن پلان نہیں ہوتا, وہ ایک ایکٹیویٹی ہے بچے کی اسیسمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیک. سر جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے ڈیفائن فوٹوسینتھیسس, پریزنٹیشن میں اگر ہم جا کے یہ لکھ دیں کہ فوٹوسینتھیسس ول بی ڈیفائنڈ, کیا یہ ٹھیک رہے گا سر؟ نہیں دیکھیں نا سینٹینس کو سمجھیں, اوپر لکھا ہے بائی دا اینڈ آف دا کلاس دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو. اب سینٹینس اس کے ساتھ اس سے آگے یعنی اس کے آگے ہم لکھ سکتے ہیں نا ڈیفائن فوٹوسینتھیسس ایکسپلین, یعنی اس سے وہ ایک کنٹینیوم ہونا چاہیے اسی کا, یعنی نیا سینٹینس نہیں ہونا چاہیے. ایبل ٹو آگے یہ جو لائن ہماری ہے یہ اسی سے ریلیونٹ ہو. اب یہ تینوں لائنیں فٹ آئیں گی, آپ دیکھیے گا. The student will be able to define photosynthesis, the student will be able to explain the process of photosynthesis, student will be able to apply. اب یہ دیکھیں نا یہ بالکل ریلیونٹ ہے اور سینٹینس اسٹرکچر بڑا پرفیکٹ. اب آپ جو بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو, کیا بولا آپ نے؟ ول بی ڈیفائن. سر میرا کوشچن جی سر ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ نے پریزنٹیشن اس کی بولی ہے یا جو پیڈاگوجی کا سیکشن ہوگا جس کے اندر اچھا پریزنٹیشن کی بات, اوکے یہاں پہ آ رہے ہیں آپ. ہاں اب اس میں نا ڈیفینیشن ہم نے نہیں بتانی, ہم نے بتانے ہیں ایکسپلینیشن, صرف ڈیفینیشن. اس میں کمپلیٹ پریزنٹیشن ہوگی اس ٹاپک کی, ڈیفینیشن بھی آئے گی, اس کی ایگزامپلس بھی آئیں گے, کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے کی فیچرز بھی آئیں گے, اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ بھی, یعنی اس میں ایوری تھنگ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک, وہ سب کچھ ہم نے یہاں ایکسپلین کرنی ہے. جی اور کوئی کنفیوژن؟ جی اور کمانڈ ورڈ جو ہے بذات خود ہم دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, کوئی مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے یہ ورڈ اس اسٹیپ کے ساتھ ریلیٹ کریں یا آپ نے دینے, نو, یا آپ نے ٹاپک کو دینا انٹروڈکشن یعنی ٹاپک کے کیا ٹائٹل بتانا ہے, تو اب اس کے لیے جو بھی آپ کو بیسٹ سینٹینس لگے ایک سینٹینس میں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا یا میکسیمم 2 میں. جی کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے. جی اور کوئی سوال؟ اسٹیپ 1 والا جو ہے ریویو, وارم اپ اور موٹیویشن, سر یعنی کہ آپ نے یہاں پہ ہم نے 3 چیزیں بتائی ہیں, ٹیچر کے یہ لازم ہے یہ تینوں چیزیں کروائے یا کوئی بھی ایک کروا سکتا ہے؟ سر یہ جو وارم اپ اور موٹیویشن ہے یہ ایک ہی بات ہے. ریویو پریویس نالج ہے, وارم اپ سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کچھ اسمارٹ سی ایکٹیویٹی کرائے جس سے بچہ موٹیویٹ ہو کے لرننگ کی طرف مائل ہو. یہ دونوں سیم چیزیں ہیں یہاں پہ. جی اور سر جی جب اسٹوڈنٹس مطلب اس کے موڈ نہیں ہوتا پڑھنے کا تو وارم اپ کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز تو بتائے جو مطلب اسٹوڈنٹس ریڈی ہو جائے پڑھنے کے لیے, 5 منٹس کی ہو. میں نے یہ بات کی ہے کہ چونکہ کلاس کے لیے تو میں بتا سکتا ہوں بہت ساری, لیکن یہاں پہ آپ نے ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک لکھنی ہے وارم اپ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کے پیپر میں جنرل کویسچن آتا ہے
کہ اسٹوڈنٹ آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو لرن. یوز کیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ایڈ کر, لیکن یہاں پہ جو وارم اپ ہے نا وہ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک رکھنی ہے. کیوں؟ اس سے پہلے آپ ریویو کر رہے ہیں, یعنی بچے کے پریویس نالج دیکھ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر فوٹو سینتھسس پہ پریویس نالج دیکھا اور اس کے بعد آپ جو ہے بچوں سے سیٹ سٹینڈ کروانے لگ جائیں, بے تکی سی ایکٹیویٹی ہوگی نا یہاں پہ, حالانکہ ہے وہ بھی وارم اپ ہے نا, وارم اپ, بچے تھوڑا فریش ہو جائیں گے. جی سر. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے بچوں آنکھیں جی کھولیں, سر. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب مثال کے طور پر تو کلیپ کریں 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم, ٹھیک ہے, میں 1 2 3 بولوں گا, 1 پہ کلیپ کرنا ہے, 2 پہ نہیں کرنا. مثال کے طور پر یہ ایک ڈفرینٹ وارم اپ ایکٹیویٹیز ہیں, بچے نہیں کرنا چاہ رہے, آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان سے کرائیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک بچے کو کھڑا کریں کہ کلاس کی جو بیک سائڈ بیک وال ہے اس کے اوپر کیا چیز ہینگ کی ہوئی ہے, کتنے چارٹس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ بھی ایک ایکٹیویٹی, سارے کے سارے بچے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہزاروں ہیں, سینکڑوں ہیں, بٹ میرا یہاں پہ جو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹاپک کے اکارڈنگ یہاں پہ ایکٹیویٹی آپ نے وارم اپ والی لکھنی ہے. مثال کے طور پر بچوں کو جیسے یہ ہے کہ جی کیا بچوں آپ کو پتہ ہے کہ پودے اپنی خوراک کیسے تیار کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے ریویو کے لیے نا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فروٹس لگے ہیں, سیڈز لگے ہوتے ہیں, یہ پودوں میں کہاں سے بن کے آتے ہیں؟ خود بخود نکل آتے ہیں, یہ زمین سے نکل آتی ہیں یہ چیزیں؟ اس طرح کا سوال آپ کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ریویو. اب وارم اپ کے لیے آپ کوئی ایکٹیویٹی, جیسے مثال کے طور پر یہ بچوں میرے ہاتھ میں کیا ہے, گرین لیوز ہیں مثال کے طور پر, یہ ایک ایکٹیویٹی آپ کی ہو جائے گی. اور جی سر جی سر یہ جو آپ نے پیٹرن بتایا اس میں ٹیچنگ ایڈس ایڈ نہیں کی, جیسے وہ مارکرز اور ٹیکسٹ بک پڑھنے چارٹس کی. وغیرہ جو لکھتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اس میں ساری چیزیں ایڈ ہوں گی. یہ جو پریزنٹیشن ہے نا اس میں آپ نے سب کچھ ایڈ کرنا ہے یہیں پہ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایکسپلین دا فوٹوسنتھسس یوزنگ اے چارٹ اور ڈائیگرام. اب ایک چارٹ یا ڈائیگرام ایک ایڈ ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں شاید آپ پوچھ رہی ہیں کہ ٹیچنگ ریسورسز یا لرننگ ریسورسز, بھئی اس کی الگ سے یہاں پہ ہیڈنگ ہم دیں اور یہاں پہ لکھیں کہ جی ہمیں چارٹ چاہیے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. نہیں, وہ نہیں لکھنی, کیونکہ آپ کے گیون فارمیٹ میں چیزیں نہیں ہیں. جی اور لرننگ. مجھے نا آپ سے 2 کوشچنس پوچھ رہے تھے, لیکن وہ آج سے لیکچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آج سے ریلیونٹ پہلے پوچھ لیں, پھر ارریلیونٹ بعد میں. جی کسی کا کوئی سوال آج کے ٹاپک سے ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر ہم ان کا سوال لیتے ہیں. جی چلے میڈم آپ فالو کریں گے, ہم اپنے بھی ایسے لوز کریٹ کر سکتے ہیں. بک سے مراد یہ ہے کہ بک میں نا آپ کو ٹاپک کے ایسے لوز نہیں ملیں گے, آپ کو چیپٹر کے ایسے لوز ملیں گے. ٹھیک ہے, ان کو یونٹ آبجیکٹیوز کہتے ہیں. تو آپ نے ٹاپک کے خود سے کریٹ کرنے ہیں. جی سر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی کوئی میل کوئی بات کر رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے سر؟ سر ایک جنرل کویسچن پوچھوں. جنرل کویسچن پہلے وہ محترمہ پوچھیں پھر آپ پوچھیے گا. جی